ان 5 سال کی مدت تب شروع ہوگی جب یہ 3 سال کی سزا ختم ہوگی۔ 12 دفعات نئی شامل کی ہیں مختلف مقدمات کے اندر۔ بشرا بی بی کی آج کل سنا ہے کہ بہت زیادہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک ایسے ملک کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملی ہیں، اور ہم شاید اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہم بچے لوگ ہیں، بچگانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کچھ دنوں کے اندر ٹرینڈ چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چینی کی قیمت بھی 220 روپے کلو تک جا سکتی ہے۔ 3 بینک پکڑے گئے رنگے ہاتھ، 25 کروڑ عوام کا رگڑا نکالا جا رہا ہے اور انہیں قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، عمران خان صاحب کی سزا معطل ہونے کے بعد اب وہ سائفر کیس میں جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں اور 2 تاریخ بھی طے کر لی گئی ہے، تو یہ 2 تاریخ کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ضمانت مل جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے، یا آپ ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہے کہ ایک کے بعد دوسرا مقدمہ جو ہے وہ ان کا چلتا رہے گا؟ دیکھیے یہ 2 الگ الگ ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی اور جو نااہلی بھی برقرار ہے، وہ ہے توشہ خانہ کے جو انہیں آمدن ہوئی تھی وہ انہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں تو ظاہر کی تھی، لیکن انہوں نے وہ آمدن جب اپنے اثاثہ جات کا گوشوارہ الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کرنے کے لیے بھرا، اس میں ڈکلیئر نہیں کی۔ اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب پہ یہ جو عذاب ٹوٹا ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے ایک دوست اور صحافی ہیں، حبیب اکرم ان کا نام ہے۔ حبیب اکرم صاحب ایک آئینی درخواست لے کر سپریم کورٹ گئے تھے اور جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس جو گوشوارہ تھا اس کو الیکشن کمیشن کا لازمی کام قرار دیا تھا کہ لازمی طور پہ ہر منتخب ہونے والا ایم پی اے یا ایم این اے جو ہے وہ ہر سال یہ گوشوارہ ڈکلیئر کرے گا الیکشن کمیشن کے سامنے۔ تو اس کی زد میں آئے ہیں عمران خان صاحب۔ میں نے کہا بتا دینا چاہیے، اپنے دوستوں کا جو بھی کارنامہ ہو وہ ساتھ ساتھ بتاتے جانا چاہیے۔ تو یہ وہ گوشوارہ جو تھا اس کا وہ اور انکم ٹیکس ریٹرن آپس میں نہیں ملے، تو مس ڈیکلریشن اور 63A کے تحت وہ نااہل، اور 63A کے تحت وہ نااہل، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم وہ کسی پارٹی کی سربراہی نہیں رکھ سکتے اور 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، لیکن 5 سال کی مدت تب شروع ہوگی جب یہ 3 سال کی سزا ختم ہوگی۔ تو یہ 2 باتیں میں نے کہا یاد دہانی کرواتے چلیں۔ اب یہ ایک سائفر کا مقدمہ ہے، سائفر کے ہاں جب وہ سائفر اس میں رہا ہوئے ہیں توشہ خانہ کے اندر، تو فوری طور پہ ان کو گرفتار ڈکلیئر قرار دے دیا گیا سائفر کے مقدمے کے اندر، اور سائفر جو تھا اس میں پہلے ان کی گرفتاری ڈل چکی ہوئی تھی اور ان سے انویسٹیگیشن بھی ایف آئی اے کی ٹیم کر چکی تھی۔ تو اب آج اس کی پیشی تھی، آج اس کا 14 دن کا ریمانڈ ختم ہوا تھا، تو آج ان کی پیشی تھی۔ 2 صورتیں ہو سکتی تھی، ایک تو عدالت جو ہے وہ ریمانڈ میں توسیع کر دیتی اور دوسرا جوڈیشل ان کو کر دیتی، جوڈیشل بھیج دیتی یا عدالت اپنی کسٹڈی میں لے لیتی۔ جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے کہ عدالت اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے ملزم کو، تو عدالت نے آج ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ جب وہ اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے تو وہ ضمانت کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں۔ تو آج اس ڈیولپمنٹ کے بعد عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ ضمانت کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، اسی لیے ان کی ٹیم نے 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر آج اس میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے، جو کہ 2 سپٹمبر کو سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی۔ تو سر ضمانت تو چلیں ہو سکتا ہے کہ اب عدالتی ریمانڈ میں جو ہے عمران خان صاحب تو اس کے بعد ان کو ضمانت مل بھی جائے، لیکن ضمانت کے بعد بھی وہ رہا ہوں گے، جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اصل بات تو یہاں کی رکتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو کل کے پروگرام میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ایسا 12 دفعات نئی شامل کی ہیں مختلف مقدمات کے اندر، مختلف ایف آئی آرز کے اندر، جس کے تحت ایک ایک کر کے ان کو سامنے لاتے جائیں گے۔ سر آپ
نے جو مجھے بتایا تھا مجھے حرف بہ حرف یاد ہے، لیکن میرا یہ سوال آپ سے دوبارہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی آج کل سنا ہے کہ بہت زیادہ اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ان ملاقاتوں کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور وہ سچویشن ابھی تک اسی طرح سے پرولونگ کر رہی ہے؟ دیکھیے میں نا اس حوالے سے پہلے میں وہ بات مکمل کر دوں کہ وہ ایک کیس میں ضمانت ہوگی تو دوسرے کیس میں گرفتار کر دیے جائیں گے، دوسرے میں ضمانت ہوگی تو تیسرے میں گرفتار شو کر دیے جائیں گے. یوں جس طرح پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ جو خواتین ہیں خدیجہ شاہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور یہ ساری جو ہیں، اب دیکھیے ان کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے. اور حالانکہ خواتین کے حوالے سے خصوصی طور پہ نرمی جو ہے وہ ہمارے قانون کے اندر کہا جاتا ہے کہ برتی جائے، لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں برتی اور ان کا کیس ٹیک اپ نہیں کیا، یہ بہانہ کر کے جی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو وہ گرفتار ہوتے رہیں گے اور اسی طرح ہی جس طرح کے پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ 8 ماہ سے لے کے 12 ماہ تک کسی نہ کسی بہانے سے جیل میں رکھے جائیں گے، الیکشن ہو جائے، اگلی حکومت تشکیل پا جائے تو پھر شاید ان کی رہائی کی صورت ہو. اب آ جائیں اس کی طرف، وہ جو افواہ ہے، دیکھیے وہ بٹ صاحب ہیں، ایک میرا خیال ہے اس کے سما کے رپورٹر ہیں شاید، انہوں نے خبر دی ہے، پہلے وہ اے آر وائی میں ہوتے تھے، آج کل سما میں ہیں، تو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ایک ایسے ملک کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے ملی ہیں جو ایل این جی وغیرہ کے اندر ڈیل کرتا ہے. تو اب ایل این جی کے اندر تو آپ کو پتا ہے صرف ایک ہی عرب ملک ہے جو ڈیل کرتا ہے، وہ قطر ہے. تو قطر کے کسی اس سے ملی ہیں. اچھا کہاں پہ ملی ہیں؟ وہ چائے پہ ملی ہیں. وہ جو ہوٹل ہے، نام نہیں لینا ہم نے، لیکن اس کے ہاں سارے ریسٹورینٹ جو ہیں ہوٹل کے کھلے ہوتے ہیں. ہوٹل جو ہوٹل ہوتے ہیں نا، 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں، جیسے سرینا ہے اسلام آباد کے اندر، جیسے جو ہے وہ میریٹ ہے، تو وہاں پہ جو اس کے مختلف ریسٹورینٹس ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں. لیکن یہ واحد وہاں کا ریسٹورینٹ ہے جس کی فرسٹ فلور کے اوپر کچھ ریسٹورینٹ جو ہیں وہ بہت کلوز ہیں، اور وہ وہاں تک رسائی جو ہے صرف انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو وہاں پہ ٹھہرے ہوتے ہیں یا جن کے پاس کوئی خاص پریویلیج کارڈ ہوتا ہے یا بائی انویٹیشن ہوتی. پبلک کی انٹرنس نہیں ہو سکتی. تو ایسی ہی ایک جگہ تھی جہاں پہ وہ ملی ہیں، اور ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور تصویریں بھی لی جا رہی ہیں ان کی اس ملاقات کی، اور جو ہے وہ 2 گھنٹے وہاں پہ ان کے ساتھ وہ مصروف گفتگو رہی ہیں. اب کہا یہی جا رہا ہے، یا سب کو اسپیکولیشن یہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ اب چونکہ سعودیہ اور یو اے ای تو اس حوالے سے کوئی ہاتھ پلہ نہیں پکڑا رہے، تو اب تک جو پریشر آیا ہے حکومت پاکستان پہ وہ یورپین یونین کی طرف سے آیا ہے، امریکنز کی طرف سے آیا ہے. امریکہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے پاکستان کے دفتر وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے اپنی ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں، یعنی کہ ڈپٹی وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے بات بھی کروائی ہے آ کے، اور انہوں نے پھر اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، آئینی مدت کے اندر ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کو یہ باغ ڈور سنبھالنے دینی چاہیے، ان کے حوالے کرنی چاہیے. یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی، تو آج پھر انہوں نے دہرائی ہے. اور یہ جو ہے صورتحال اس وقت تک وہ یہی ہے کہ بشریٰ بی بی ہیں، ان کی اسی ملاقات کو لے کے بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے اس وقت کہ وہ ان سے کیا ملنے گئی تھیں یا کیا کرنے گئی تھیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان سے رابطہ جو ہے کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. یہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت بھی ان کے یہ روابط تھے، چونکہ یہ شخصیت ایل این جی کے اندر ٹریڈ کرتی ہیں، تو اس وقت پاکستان کو ہر مہینے 3 سے 4 جہاز اضافی چاہیے تھے ایل این جی کے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس وقت بھی ہیلپ آؤٹ کیا تھا اپنا کمیشن لے کے اس ایل این جی کے اندر. تو شاید وہ پرانے روابط وہ بحال کرنا چاہ رہے ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن ملاقات جو ہے اس کے حوالے سے وہ بٹ صاحب نے بھی خبر دی ہے، اور حافظ حمداللہ صاحب نے پریس ٹاک کرتے ہوئے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس ویڈیو فوٹیج بھی موجود ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. سر ابھی آپ کے پریشرز کی بات تھی کہ یورپی یونین کی طرف سے بھی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی ہے کہ الیکشن وقت پہ کروائے جائیں اور سب کچھ ہو، لیکن اب آنے والے دنوں میں ان قریب
MBS کا دورہ جو ہے وہ متوقع ہے کہ 6 گھنٹے کا ایک مختصر دورہ وہ کریں گے انڈیا جاتے ہوئے. تو اس دورے کے پیچھے آپ کو اصل وجہ کیا لگتی ہے کہ وہ بھی اسی ضمن میں ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو سکے, یا اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ ایک بڑی گہری ڈپلومیسی ہے جو کامیاب ہوئی ہے, اور ہم شاید اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ ہم بچے لوگ ہیں, بچگانہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ ہمیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو دینا چاہیے, اور وہ ہمیں اس کا کریڈٹ نواز شریف کو دینا چاہیے. انڈیا نے 5 اگست کو آج سے 3 سال پہلے سٹیٹس بدل دیا تھا مقبوضہ کشمیر کا. 37A اور 370 جو 2 قوانین تھے جو کہ کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس اور کشمیری باشندوں کو خصوصی باشندے وہاں پہ قرار دیتے ہیں, وہ بدل دیا تھا. پاکستان کا اصرار تھا کہ وہ والا سٹیٹس بحال کیا جائے, تو اس کے اندر پھر MBS جو تھے وہ نیگوسیشن میں آئے. ہمارا اصرار جاری رہا, تو پھر طے یہ ہوا کہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ MBS جو ہیں وہ پاکستان کو اس عمل پہ قائل کریں کہ وہ انڈیا کا قبضہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ مان لے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ G20 کی سربراہی کانفرنس جو ہے یا سربراہی بیٹھک جو ہے وہ ہوگی سری نگر کے اندر, اور جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض نہ کرے بلکہ اس کو ویلکم کرے. ظاہر ہے ہمارا خیال یہ ہے, ہم تو مقبوضہ کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر کوئی کرکٹ کا میچ ہو جائے تو ہم وہاں پہ کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے اور یہ کنٹروورشل ٹیریٹری ہے اور بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کجا یہ کہ نہ صرف کہ وہ کانفرنس ہو, ہم اس کے اوپر اس کو ویلکم کریں بلکہ اس کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ بھی ویلکم کی جاری کرے. یہ بھارت کی ایسی خوفناک فرمائش تھی, تو ہمارے جو پھر قیادت تھی, ہماری ڈپلومیسی تھی, اس نے سعودی عرب کو قائل کیا. تو آپ نے دیکھا ہو تو 2 دن پہلے بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے بھارتی حکومت کا یا پارلیمنٹ کا یہ فیصلہ اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے, اور انہوں نے مودی گورنمنٹ سے اسٹیٹ شیڈیول مانگ لیا ہے کہ جس شیڈیول کے تحت آپ جو ہیں وہ اس کا پرانا سٹیٹس بحال کریں گے, ہمیں وہ شیڈول دے دیں. تو یہ اس فیصلے کے بعد اب MBS جو ہیں وہ جائیں گے انڈیا, لیکن اس سے پہلے وہ پاکستان رکیں گے اور جائیں گے وہ سری نگر کے اندر ہی, میرا خیال ہے ابھی تک کی اطلاع کے مطابق, ٹھیک ہے, جائیں گے وہ سری نگر کے اندر ہی, لیکن وہ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال کرنے کا بھی ادھر سے اعلان ہو گیا. تو یہ بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ڈپلومیسی ہے, ان کا آنا جو ہے پاکستان کے اندر, اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر یہ ڈپلومیسی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے جو دوست سوشل میڈیا کے اوپر بہت چھائے ہوئے ہیں وہ اس دورے کو جو ہے وہ عمران خان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے, اور آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے اندر ٹرینڈ چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو بہرحال یہ میں نے کہا کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بڑی پرانی پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک کامیابی ملی ہے ہمیں. آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا, تو سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کے علاوہ جو ایک اور شور تھا وہ بجلی کے بلوں کا تھا, لیکن اب بجلی کے بلوں کے ساتھ ساتھ یہ ظلم تو برقرار رہے گا. سپتمبر میں دیکھتے ہیں کیا پہاڑ ٹوٹے گا عوام پہ, لیکن اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ چینی کی قیمت بھی 220 روپے کلو تک جا سکتی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اب بجلی کے بلوں کے ساتھ ساتھ اگر یہ مہنگائی بھی دیکھنی ہے تو 58 ملک تو پاکستان پہلے ہی بن چکا ہے مہنگائی کے حوالے سے, تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ دیکھیے یہ سارا کچھ منسلک ہے ڈالر کی قیمت کنٹرول نہ کرنے سے. ڈالر کی قدر مسلسل ڈیپریشیٹ ہو رہی بالکل اور ہوتی چلی جا رہی, ٹھیک ہے, اور جس کے نتیجے کے اندر آپ کی چونکہ تمام چیزیں عالمی قیمت کے اوپر ملتی ہیں, جتنے زیادہ روپے کا $1 ہو جائے گا اتنے زیادہ روپوں کی یہ چیزیں ہو جائیں گی. تو ہمیں اپنی حکومت $0.25 کی ہے, وہ چینی ہے تو $0.25 کی ملے گی, بھلے وہ 250 ہو جائے اور بھلے وہ 350 ہو جائے, $0.25 کی پر kg ہی آپ کو ملنی ہے. جب 100 کا ڈالر تھا تو یہ, جب 80 کا ڈالر تھا تو 60 روپے کلو ملتی تھی, جب 100 کا ڈالر ہوا تو 80 روپے کلو ہو گئی. اچھا ویسے 200 کے ڈالر کے اوپر بھی تھوڑے دن کے لیے 80-85 روپے ہی ہے. چیزوں کی قیمت ڈالر میں ڈیسائیڈ ہوگی,
جی اب ہم نے جوڑ سارا کچھ سر ڈالر میں اگر دیا چیزوں کی ہوا قیمت ڈالر میں ڈیسائیڈ ہونی ہے تو ان کو چاہیے لوگوں کی آمدن بھی ڈالر میں ڈیسائیڈ کر دیں. ہے. تو آمدن بھی ڈالر میں کر دیں نا, بیسک انکم بھی ڈالر میں دے دیا کریں, وہ بھی اتنی ہی ڈیسائیڈ کر دیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا, سڑک بنانے کا معاہدہ کیا ہے, اس کا جو ہم نے پے بیک کرنا ہے وہ ڈالر میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. بجلی گھر لگایا ہے, اس کا جو قرض واپس کرنا ہے ڈالر میں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ اس وجہ سے ہمارے پاس اتنے ڈالر ہم کماتے نہیں ہیں جتنے خرچ کر لیتے ہیں, اور جو ڈالر کماتا ہے وہ پاکستان سے باہر روک لیتا ہے, اس لیے کہ جب یہ زیادہ روپے بالکل لیں گے اس کے تو پھر واپس ڈالر لے کے آئیں گے, تو پھر جب ہماری تمام لوگوں کی حب الوطنی اپنے روپے کو ملٹیپلائی کرنے سے جڑی ہوئی ہے تو پھر ہم کسی سے کیا شکوہ کریں نا. لیکن سر کچھ پالیسیز کا بھی تو عمل دخل ہوتا ہے. میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی چلوں کہ ہم 2 فرینڈز آئے تھے اکٹھے, ہم نے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ کھلوایا تقریباً کوئی صرف 15 دن کی گیپ سے. میری دوست نے مجھ سے پہلے کھلوایا تو اس کا جو ڈپازٹ تھا وہ ڈالرز میں لیا, لیکن جب میں گئی تو مجھ سے انہوں نے ترکش جو لیرا ہے اس میں ڈپازٹ مانگا, اور میں نے جب وجہ پتہ کی تو جی کہ نہیں, کیونکہ ٹرکش لیرا آج کل ڈاؤن جا رہا تھا, پالیسیز میں 15 دن کے اندر چینج ہوا ہے, اور انہوں نے ڈالر کو چھوڑ کے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لیراز کا یوز کریں اور وہ اس کی تھوڑی ویلیو بہتر ہو, انہوں نے لیراز میں جو ہے وہ ڈپازٹ مانگنا شروع کر دیا. تو ہمارے یہاں کوئی کیوں زیادہ تاکہ پاکستانی کرنسی مضبوط ہو سکتے. دیکھیے اب تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو ہے یہ بہت سٹرونگ ڈیسیجن جو سٹرونگ گورنمنٹ لے سکتی ہے, ویک گورنمنٹ نہیں لے سکتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, 3 بینک پکڑے گئے رنگے ہاتھ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انکوائری کی اور اس نے کہا جی مسلم کمرشل بینک کے علاوہ 2 اور بینک ہیں جنہوں نے انٹر بینک کے اندر اسپیکولیشن کر کے اس کی ریٹ بڑھائی ہے. اور اسحاق ڈار صاحب اس رپورٹ کے اوپر بیٹھے رہے حتیٰ کہ ان کی فنانس منسٹری ختم ہو گئی, وہ لندن پہنچ گئے, لیکن اس فائل کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی. اب مزے کی بات تو یہ تھی کہ چلیں اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں, ان کی جگہ سے صاحب آئے ہیں, وہ اس پہ خلاف کاروائی کر لیں. شمشاد اختر تو بہت اصول پسند سیاست اپنا ہے نا, تو وہ اس کے اوپر کاروائی کر لیں. انہوں نے بھی اس فائل کو ہاتھ نہیں لگایا. جہاں پہ اشرافیہ جو ہے بلکہ بدماشیہ جو ہے وہ اس طرح ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بیٹھی ہو. آپ کریں نا میاں منشا کے بینک کو 2-4-5 ارب روپے جرمانہ, اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کون سا بینک اس میں اسپیکولیٹ کرتا ہے. آپ ضبط کریں نا, دیکھیں پچھلی دفعہ ڈالر کے اندر قابو آئے تھے میمن, اور مفتاح اسماعیل نے بالکل الٹا ہو کے ان کے ڈالر دبئی میں بکوا دیے تھے, وہ فائنانس منسٹر تھے. اب بھی کوئی پھنسا ہوا ہے اس ڈالر کے اندر اور وہ کہتا ہے جی میں 350 پہ بیچوں گا. پھنسا کیا ہوا ہے, منافع کم کرنے کو اس کا دل نہیں کر رہا کہ میں تو 350 پہ ڈالر بیچوں گا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 350 کا ہوگا تو آپ کی اور میری جان چھوٹنی ہے تاکہ وہ اپنے ڈالر بیچ لیں جو ارب ہار ڈالر انہوں نے خرید کے اپنے بیڈز کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں. ان لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان 25 کروڑ عوام کا رگڑا نکالا جا رہا ہے, اور انہیں قطعاً پرواہ نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی ان کی اس ڈالرائزیشن کے نتیجے میں کیا حالت خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں اس کے اوپر صرف کوڑ ہی سکتا ہوں یا آپ کو اپنے اس کوڑ میں شریک کر سکتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, لیکن ہماری طبقہ اشرافیہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ کس طرح نوچ نوچ کے غریبوں کے اجسام پر سے گوشت کھا رہے ہیں. بالکل جی ناظرین, آپ نے رضوان رضی صاحب کا انالیسس سنا اور صورتحال واقعی افسوسناک ہے, لیکن سچائی یہی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے, اور انہوں نے بہت واضح الفاظ میں جو ہے وہ اپنا دکھ آپ سب کے سامنے بھی رکھ دیا. آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.